جی، آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ سر، ڈان نیوز میں ایک خبر دیکھی جس میں پاکستان انڈیا بیک ڈور رابطے کا بتایا گیا ہے۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ تھوڑی تفصیل بتا دیں، شکریہ۔ جی بالکل، بیک ڈور رابطے ہیں۔ ایس ٹی ایچ پہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ رابطے ہیں، میں ٹویٹ کرتا رہا ہوں، میں اس کے اوپر لکھا بھی ہے، اور اب تو یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ یو اے ای نے اس کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس کے ریپرزینٹیوز اور انڈیا کے انٹیلیجنس کے ریپرزینٹیوز کے دوران بات چیت ہو رہی ہے، اور براہ راست یہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ یو اے ای جو ہے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے، امریکہ بھی اس کو بیک کر رہا ہے، تو یہ رابطے تو ہیں۔ اب ان رابطوں کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو پاکستان کی سائڈ سے بتا سکتا ہوں۔ رابطوں کا مقصد یہ کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو بہت زیادہ ٹینشن ہے اس کو اسکیل ڈاؤن کیا جائے پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں۔ نمبر دو، اگر بات چیت کا رستہ دوبارہ سے کھولا جا سکتا ہے اور اس میں کشمیر کو کسی طریقے سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے تو پاکستان اس کے اوپر مائل ہوگا۔ نمبر تین، موافق ماحول بنانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان یہ کچھ ایک کیلنڈر بھی طے ہوا آف ایکٹیویٹیز، جس کے اندر تجارت بھی ہے، پیپل ٹو پیپل ایکسچینج بھی ہے جو بعد میں آئے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی بھی ہے۔ تو پورا ایک کیلنڈر باقاعدہ تیار کیا ہوا۔ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب سے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر واردات کی ہے، ہم نے اس کے اوپر جو پالیسی اپنائی ہے، ڈکلیئرڈ پالیسی جو ہے، اب اس پالیسی سے ہم ہٹنا چاہتے ہیں، وہ پالیسی ہمیں ہٹنے نہیں دے رہی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں میرے سمیت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ نے پالیسی کو تبدیل کرنی ہے تو اس کی بنیادی وجوہات تو ہمیں بتائیں نا، پھر ذرا ڈسکشن بھی تو کریں۔ تو سیکرٹلی تو آپ جو مرضی ڈسکس کرتے رہیں، لیکن آخر میں آ کے تو آپ نے پبلکلی انڈورس کروانا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نمبر ایک، جو پبلک پالیسی ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر پا رہے، اس کے اوپر آپ ڈبیٹ نہیں کر پا رہے، فوکس نہیں ہے حکومت کا بالکل بھی، اور ہی معاملات کے اندر الجھی ہوئی۔ اور جب آپ نے پبلکلی کوئی چیز طے کرنی ہے تو آپ نے جو پرائیویٹلی طے کرنی ہے تو پبلکلی اس کو انڈورس بھی تو کروانا ہے۔ تو پبلک انڈورسمنٹ کا جو عمل ہے، تکلیف دہ عمل ہے، اس کے اوپر رد عمل آ سکتا ہے۔ تو فی الحال تو جناب بال رابطے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور فریم ورک میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کو پبلکلی انڈورس کروانے کا طریقہ کار جو ہے نا، یعنی بلی کے گلے میں یہ گھنٹی کس نے باندھنی؟ کسی نہ کسی نے آ کے تو یہ جو لوگوں کی توقعات کا خوفناک انبار ہم نے بنا دیا ہے، خود سے کہہ کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کے گلے میں گھنٹی کس طرح باندھنی ہے امن کی؟ اب آپ نے یہ بڑا چیلنج ہے نا، تو اس پر بات پھنسی ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ججز نے ان کیمرہ سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔ سوچنے کی بات ہے، اس کیس میں ایسا کیا ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کیمرہ سماعت تو دنیا کے بڑے ممالک میں ہوتی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل، ابھی وہ ٹرائل چل رہا ہے اس کا، پولیس افسر کا، جس نے ایک امریکی شہری کو گھٹنوں کے نیچے دبا کر مبینہ طور پر مار دیا۔ وہ پبلک ٹرائل چل رہا ہے، ساری دنیا اس کو، اور یہ اتنا خوفناک ٹرائل ہے کیونکہ اس کے اندر جو ریشل ٹینشنز ہیں وہ کسی وقت بھی ایرپٹ کر رہی ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ بالکل انڈوں کے اوپر چلنے کے مترادف ہے یہ ٹرائل، امریکہ کے زاویے سے آپ دیکھیں اس کو ایکسپلوسو ٹرائل کہتے ہیں۔ کوئی غلطی، کوئی آرگومنٹ کسی بھی وقت جو ہے وہ چنگاری کو بہت بڑے الاؤ میں تبدیل کر سکتا ہے، وہاں پر ریشل ٹینشن کا جو ہے۔ اور ویسے بھی اس جگہ کے اوپر ایک اور جو ہے وہ قتل ہو گیا، ایک پولیس والے کے ہاتھوں ایک اور بندہ مارا گیا، لیکن وہ ٹرائل انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے، وہاں پہ ایویڈنس لایا جا رہا ہے، وہاں پہ ڈبیٹ باقاعدہ ہو رہی ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے اعتراض نہیں کر رہا، اور باوجود اس کے کہ یہ اتنا زیادہ متنازع ٹرائل ہو سکتا ہے کنسیڈرنگ ریشل ٹینشنز کیا، تو وہاں پر جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جج صاحب جو ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں اوپن ٹرائل کے اندر، تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اوپن ٹرائل کر دینا چاہیے تھا، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے انصاف کر رہے ہیں، لوگوں کے ٹیکسز سے یہ نظام چل رہا ہے، جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں جج صاحبان کے، جو بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو ملنے چاہیے، مزید ملنے چاہیے، بہرحال وہ پبلک کٹی میں سے جاتے ہیں، تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ کون سی ایسی قانونی جہت ہے جس کو آپ سامنے لائیں گے، یا مباحثہ ہے جس کو سامنے لانے سے ملک کے اندر غدر مچ جائے گا؟ جو غدر والے ٹرائل ہیں وہ تو دوسرے ممالک اوپن کر رہے ہیں،
ریشل ٹینشن سے بھرے ہوئے جو ٹرائل ہیں تو اوپن ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر، بالکل ہونا چاہیے. السلام علیکم طلعت صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک. طلعت صاحب، کل کی آپ کے ایس ٹی ایچ میں ہم لوگوں نے سنا آپ سے، آپ نے یہ فرمایا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن اب چونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ضمانت منظور نہیں ہو پائی. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سینئر جج ہیں انہوں نے تو فیصلہ لکھا، لیکن جو جونیئر جج تھے انہوں نے اس سے اتفاق رائے نہیں کیا، ڈیفر کیا. تو اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے اب یہ ڈیفر کیا ہے. تو اس کا ایک تجزیہ آپ کائنڈلی پیش کر دیجیے گا کہ یہ اتنی دیر کے بعد کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے ہیں اپنے دو ہم منصب ججوں کے بارے میں، بتایا ہے کہ بیک سٹیپ کیا گیا ان کو. تو یہ کیا مطلب عدلیہ پہ، ان کی کارکردگی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ تو ذرا تجزیہ پیش کر دیجیے گا. تھینک یو. جی، حیران کن ہے، وہ بھی 24 گھنٹے کے بعد ہی پتہ چلا شہباز شریف صاحب کو بھی اور ہمیں بھی میڈیا کے اندر کہ ایک جج صاحب نے جو ہے وہ سائن ہی نہیں کیا اس کے اوپر، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے سائن ہی نہیں کرنا. پھر پتہ چلا کہ رجسٹرار صاحب جو ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں. تو جج صاحب نہیں رابطے میں آ رہے تھے. پھر اب وہ جو ہے منصفی کے اوپر منصفی ہوگی. اب جو ہے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا گیا جو قانونی طور پہ زیادہ اسٹیبلشڈ ہے. یہ دونوں مختلف جج صاحبان جو اپنا فیصلہ لے کے ایک اور بینچ کو دے دیں گے، بینچ اس کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ جاری کرے گا. کمال ہے ویسے یہ کہ ایک طرف انصاف کا یہ نظام ہے کہ جو بہت ہی کمپلیکس قسم کے ٹرائلز ہیں وہ اوپنلی ٹیلی وائزڈ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ سگنیچر نہیں کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. السلام علیکم طلعت بھائی، کیسے ہیں آپ؟ طلعت بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا کرونا کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آپ کی فیملی اب کیسے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ مولا پنجتن پاک بی بی زینب کی چادر کے صدقے آپ کے خاندان کو اور آپ کو صحت مند اور تندرست رکھے، اور کسی بھی مشکل سے مولا مشکل کشا آپ کو بچائے. ابھی میں ایک پروگرام سن رہا ہوں حامد میر صاحب کا، مجھے دلی طور پر صدمہ ہوا ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے اس بیان سے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ عمران خان پاکستان میں نوجوانوں کے لیے مسیحا اور نجات دہندہ ہے. بھائین پلیز اس پر تبصرہ کریں. جی شکریہ، اللہ کا بہت کرم رہا. ابھی طبیعت بہت بہتر ہے، تمام سمٹمز جو ہیں جو تھے وہ غائب ہو گئے ہیں. اب چند دن کے بعد میں اپنا ٹیسٹ بھی کروا لوں گا اور اللہ کرے گا کہ نیگیٹو آئے گا. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو یہ بات کہنے پر ہی منسٹری ملی ہے اور ملتی رہے گی جب بھی وہ یہ جتنی دیر وہ یہ باتیں کرتی رہیں گی. اور اسی طریقے کی باتیں کرنے پر ان کو پہلے بھی اس طرح کی منسٹریاں ملیں، لیکن دوسری قائدین کے بارے میں یہ باتیں کرتی رہیں. بہت شوق ہے ہمیں یہ اصطلاحات استعمال کرنے کا، مسیحا، نجات دہندہ، صلاح الدین ایوبی، بہت بڑا انقلابی اور تبدیلی کا شہنشاہ وغیرہ وغیرہ. لیکن حقائق جو ہیں وہ بڑی کمبخت چیزیں ہوتی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں. تو تاریخ جو ہے وہ حقائق سے تحریر ہوتی ہے، تاریخ جو ہے وہ شواہد سے تحریر ہوتی ہے. جو پولیٹیکل پروفائل جو ہیں وہ فردوس عاشق اوان نے نہیں لکھنے، وہ شہزاد اکبر نے نہیں لکھنے، وہ چوہان صاحب نے نہیں لکھنے، وہ فواد چودھری نے نہیں لکھنے. پولیٹیکل پروفائل جو ہیں وہ تاریخ میں حقائق سے لکھے جانے ہیں، اور وہ ان لوگوں نے لکھنے ہیں جنہوں نے اس تاریخ کو وٹنس کیا ہوا. دوسرے الفاظ میں جو تاریخ کو رقم کر رہے ہیں انہوں نے یہ حقائق لکھنے ہیں، اور وہ حقائق بہت خوفناک ہیں. اصطلاحیں استعمال کرنے سے جو ہے وہ حقائق نہیں بدل جاتے، اور وہ سب آپ کے سامنے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں دیکھا کہ تحریک لبیک کے احتجاج میں
ایک گاڑی آتی ہے اور گاڑی پر سوار جوان لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف احتجاجیوں پر دعویٰ بولا گیا، دوسری طرف ان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے اور اب اس جماعت پر پابندی بھی لگ چکی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ نعرے کیوں لگائے گئے؟ جو وضاحت اس کی دی گئی تھی وہ میں نے کہیں پڑھی، ٹویٹس کے اوپر پڑھی، وہ یہ کہ واپسی پہ سامنے موب تھا اور ان جوانوں کے پاس بہت سارا اسلحہ بھی تھا، تو انہوں نے اپنا ذہن استعمال کیا کہ کسی طریقے سے موب میں سے وہ نکل جائیں اور خام خواہ کے جو ہے وہاں پہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اگر یہی طریقہ کار استعمال کیا گیا تو یہ عقل مندانہ طریقہ کار تھا، کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف وہ ویڈیو دیکھی ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور اگر وہاں پر کلیش ہوتا اور کوئی اور بری خبر ہوتی اور ہنگامہ ہو جاتا تو اس کی ویڈیو کے اوپر ہم پھر یہی بات کر رہے ہوتے جی کہ وہاں سے نکلنے کا اور بھی طریقے تھے۔ تو اگر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے تو میرے خیال میں اس وقت کے حالات کے مطابق یہ درست طریقہ ہے۔ مجھے علم نہیں ہے لیکن وضاحت یہی دی گئی جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن ہمیں سیریسلی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ماحول ہم نے کیوں بنا لیا، اس نقطے پر ہم کیسے پہنچ گئے کہ جب سڑک کے اوپر یہ حالات ہوں اور ان حالات کے پیش نظر ہمیں یہ کچھ کرنا پڑے۔ سب سے بڑا سوال وہ ویڈیو سوال نہیں ہے، اس ویڈیو کا جو بڑا پیغام ہے وہ یہ سوال ہے کہ ہم اس نقطے پر بطور قوم کیسے پہنچا دیے گئے کہ جہاں پر سڑک کے ایسے حالات ہوں اور ان حالات کے پیش نظر ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ یہ بڑا سوال ہے۔ باقی تو جو واقعاتی چیزیں ہیں وہ گزر جاتی ہیں، لیکن اس کا جو پیغام ہے اس ویڈیو کا وہ بہت بڑا ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ جو بھی ہوا، جو ہمیں نظر آیا، اس نقطے پر ہم پہنچے تو پہنچے کیسے۔